عمران فلیٹ سے نکلنے کے لیے تیار تھا۔ انتظار تھا تو صرف سلیمان کا، جو اس کے لیے چائے لینے گیا ہوا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ چائے لے کر آتا سوئچ بورڈ پر ایک بلب اسپارک کرنے لگا۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ پرائیویٹ فون پر کوئی کال آئی ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ بلیک زیرو ان دنوں چھٹی پر تھا، اس لیے سارے کام اسی کو انجام دینے پڑ رہے تھے۔ فون والے کمرے میں آ کر اس نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ اٹ از جولیانا فنٹر واٹر سر۔ ہاں، کیا رپورٹ ہے؟ بتاؤ۔ خاور کی رپورٹ ہے جناب، جولیا نے کہا۔ گزشتہ رات صفدر اور خاور نے چینی بابا کے بنگلے کی نگرانی کی تھی۔ کوئی 11 بجے سیٹھ اشفاق اور خالد شریف کی بیوی 2 الگ الگ کاروں میں چینی بابا کے بنگلے پر پہنچے تھے۔ خود چینی بابا 12 بجے وہاں پہنچا تھا۔ ان دونوں کا نام کیسے معلوم ہوا؟ عمران نے پوچھا۔ کیا خاور یا صفدر میں سے کوئی ان کو پہچانتا ہے یا پہچاننے کی وجہ کوئی اور ہے؟ سیٹھ اشفاق کو دونوں پہچانتے ہیں، البتہ عورت کا پتہ خاور نے اس کا تعاقب کر کے لگایا تھا۔ آگے کہو، عمران نے کہا۔ سیٹھ اشفاق 1 بجے کے لگ بھگ واپس چلا گیا تھا، جبکہ مسز خالد شریف صبح ہونے پر بنگلے سے نکلی تھی۔ اس کا لباس اور چہرہ اس بات کی چغلی کھا رہا تھا کہ وہ رات بھر مشقت کرتی رہی ہے۔ خاور نے اس کا تعاقب کیا تھا جناب، تب اس کا نام پتہ معلوم ہو سکا۔ خالد شریف اتنا معروف آدمی نہیں ہے جولی، جسے ہر کوئی پہچانتا ہو، عمران نے غرا کر کہا۔ وہ بہت مشہور مل آنر ہے جناب عالی، اب آپ اسے پہچان گئے ہوں گے۔ جولیا کی سہمی ہوئی آواز آئی۔ X2 کا روب اتنا ہی تھا کہ اس کی غراہٹ بھی ماتحتوں کی روح فنا کر دیتی تھی۔ سمجھ گیا، تمہارا اشارہ شریف وولن اینڈ کاٹن ملز کی جانب ہے۔ یس سر، جولیا نے کہا۔ خاور نے اس کے بارے میں چھان بین کی تھی تو پتہ چلا کہ آج کل دونوں میاں بیوی میں ٹھنی ہوئی ہے اور اس کی وجہ اولاد ہے۔ مسز خالد شریف بے اولاد ہے اور خالد شریف دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، جبکہ وہ نہیں چاہتی کہ ایسا ہو۔ اس کی وجہ؟ عمران نے پوچھا۔ وہ پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے شادی نہیں کرنا چاہتا جناب۔ تمہارا مطلب یہ ہے کہ وہ موجودہ بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے؟ جی ہاں، جبکہ موجودہ مسز خالد ایسا نہیں چاہتی۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس کے باپ کا کاروبار گھاٹے میں جا رہا ہے اور وہ خالد شریف کی دولت سے باپ کو نواز رہی ہے۔ خاور نے اتنے جلد ایسی اطلاعات کہاں سے حاصل کر لیں؟ اتفاق ہی ہے جناب کہ خالد شریف کا ایک نوکر سبزی لینے کوٹھی سے نکلا تھا۔ خاور نے اسے گانٹھ لیا۔ وہ لالچی آدمی ہے اور ضرورت مند بھی۔ 200 روپوں نے اس کی زبان کھلوا دی تھی۔ یہ خاور بھی اب تیز ہوتا جا رہا ہے جولی۔ یس سر، جولیا نے کہا۔ ٹیم کے افراد اب بہت بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنے لگے ہیں جناب، اور یہ سب آپ کی تربیت کا اثر ہے۔ تربیت بھی وہی حاصل کر پاتے ہیں جن میں صلاحیت ہوتی ہے، عمران نے کہا۔ اچھا خیر، اب خاور کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے؟ میں نے اسے گھر بھیج دیا ہے جناب، وہ رات بھر کا جاگا ہوا تھا۔ اس کی جگہ چوہان کو چینی بابا کی نگرانی سونپ دی ہے، جولیا نے بتایا۔ بہت اچھا کیا، میں بھی یہی چاہتا تھا کہ چینی بابا کی نقل و حرکت پر نگرانی رکھی جائے۔ وہ دن میں رہائش گاہ سے باہر نہیں آتا جناب عالی، جولیا نے کہا۔ اس کے ملنے جلنے کے اوقات مختلف طبقوں کے لوگوں کے لیے مختلف ہیں۔ یہ بات تمہاری سہیلی نے بتائی ہوگی؟ جی نہیں، صفیہ سے گفتگو کرنے کے بعد میں نے خود بھی چینی بابا پر کام کیا ہے، جولیا نے کہا۔ عمران سے مدد لینے کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اس سے مایوس ہونے کے بعد میں نے آپ کو اس کی اطلاع دی تھی اور پھر خود چینی بابا کے بارے میں معلومات اکٹھی کی تھیں۔ ویری گڈ، عمران کا لہجہ تعریفی تھا۔ ویسے تم نے عمران کو غلط سمجھا ہے جولی؟ یعنی جناب، جولیا نے کہا۔ کیا عمران اس کیس پر کام کرے گا کیا معنی؟ کام شروع ہو چکا ہے۔ ویسے کیپٹن فیاض بھی چینی بابا کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اس کے پاس 4 افراد کے کیس ہیں اور ارشد کا کیس ان میں سے ایک ہے، مگر وہ فیاض تک کیسے پہنچا؟ جولیا نے حیرت سے پوچھا۔ صفیہ نے خود درخواست دی تھی۔ فیاض کو جناب عالی؟ نہیں، محکمہ خفیہ کو۔ وہاں سے کیس فیاض کے ہینڈ اوور کر دیا گیا تھا اور اب وہی اس پر کام کر رہا ہے، مگر وہ اب تک کام کی کوئی بات معلوم نہیں کر سکا۔ اب میرے لیے کیا حکم ہے جناب عالی؟ تم چینی بابا کے حلقے میں شامل ہو جاؤ، عمران نے کہا، مگر مقامی لباس اور میک اپ میں تمہیں ایک ایسی بیوی کا کردار ادا کرنا ہے جس کی شوہر سے نہیں بنتی۔ بہتر جناب، میں آج شام ہی کو وہاں چلی جاؤں گی۔
جولیا نے کہا، میں اس سے ایک امیر آدمی کی بیوی کی حیثیت سے ملوں گی، ورنہ ممکن ہے وہ لفٹ ہی نہ کرائے۔ عقل مند ہو جولی، اسی لیے تمہیں دوسروں پر ترجیح دیتا ہوں۔ شکریہ جناب، میں آپ کو رپورٹ رات کو دوں گی۔ ٹھیک ہے، عمران نے کہا۔ ہاں، کیا صفتر کی رپورٹ نہیں ملی؟ جی نہیں، ابھی تک صفتر نے کوئی کال نہیں کی۔ جولیا نے کہا، ایسا تو نہیں ہے جناب کہ صفتر کسی مشکل میں پھنس گیا ہو؟ نہیں، دن کی روشنی میں اسے کوئی دشواری پیش نہیں آ سکتی۔ عمران نے کہا، ویسے بھی میں نے اس کو دور رہ کر نگرانی کے لیے ہدایت دلوائی تھی۔ پھر جناب کیا کہا جا سکتا ہے؟ چینی بابا کے خاص آدمیوں کی لسٹ بناؤ اور ان کی نگرانی شروع کرا دو۔ بہت بہتر جناب، جولیا نے کہا، اور عمران نے رابطہ منقطع کر دیا۔ پھر اس نے صدیقی کے نمبر ڈائل کیے۔ صدیقی نے 3 منٹ بعد ریسیور اٹھایا تھا۔ اتنی دیر؟ عمران گھرایا۔ میں رہائش گاہ سے باہر تھا جناب عالی، صدیقی کی آواز آئی۔ جب تالا کھول رہا تھا تب گھنٹی بج رہی تھی، سیدھا فون کی طرف آیا ہوں۔ ٹھیک ہے، دیکھو ایسا کرو، 12:30 بجے جولیا کی فلیٹ کے سامنے پہنچ جاؤ۔ عمران نے کہا، جولیا میک اپ میں وہاں سے چینی بابا کے بنگلے جائے گی، تمہیں اس کی نگرانی بھی کرنی ہے اور دشمنوں سے اس کی حفاظت بھی۔ بہتر ہے تم چینی بابا کے مرید ہو جاؤ۔ میں سمجھ گیا جناب، صدیقی نے کہا۔ میں 11:45 بجے روانہ ہو جاؤں گا۔ رپورٹ مجھے ٹرانسمیٹر پر دو گے؟ عمران نے کہا، نہ ملنے کی صورت میں ڈکٹیٹ کرا دینا۔ یس سر، صدیقی نے کہا، اور عمران نے رابطہ منقطع کیا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی بول پڑی۔ X2۔ عمران ریسیور کان سے لگا کر بولا، صفتر بول رہا ہوں جناب عالی۔ ہاں کہو، کیا رپورٹ ہے؟ عمران نے کہا، میں تمہاری طرف سے فکر مند تھا، مصروفیت کی وجہ سے رپورٹ نہیں دے سکا تھا جناب۔ صفتر نے کہا۔ پھر وہ اپنے ساتھ پیش آنے والے سارے واقعات دہراتا چلا گیا۔ عمران خاموشی سے سن رہا تھا۔ صفتر کے خاموش ہونے پر بولا، تم نے صحیح قدم اٹھایا ہے صفدر۔ رضا کو ہم جب چاہیں پکڑ سکتے ہیں، لیکن فی الحال اس کا آزاد رہنا ضروری ہے۔ اس کی گرفتاری سے چینی بابا ہوشیار ہو جاتا۔ اب میرے لیے کیا حکم ہے جناب؟ میں نے جولیا کو چینی بابا کے حلقے میں شامل ہونے کی ہدایت کی ہے۔ عمران نے کہا، تم بھی ایسا ہی کرو۔ ایک امیر آدمی کے روپ میں تم اس سے مل سکتے ہو۔ کیا مجھے چینی بابا اور اس کے پاس آنے والے خاص افراد کے درمیان ہونے والی گفتگو سننی ہوگی؟ بالکل ٹھیک سمجھے، عمران نے کہا۔ خاص طور پر ان لوگوں کو نگاہ میں رکھنا ہے جن کو وہ کوئی تحفہ، مثلاً انگوٹھی، کڑا یا لاکٹ دے۔ پھر جناب ایک آدمی اور میرے ساتھ ہونا چاہیے، صفتر نے کہا، تاکہ جب میں ایسے کسی آدمی کو چیک کر سکوں تو اس کی روانگی پر دوسرا اس کا تعاقب کر کے اس کے بارے میں معلومات حاصل کر سکے۔ ٹھیک ہے، میں تنویر کو بھیج دوں گا، وہ بنگلے کے باہر کار میں تمہاری کال کا منتظر رہے گا۔ پاکٹ ٹرانسمیٹر تم ساتھ لے لینا، اسی پر تنویر سے رابطہ قائم کرنا۔ یس سر، صفتر نے جواب دیا، اور عمران نے رابطہ منقطع کر دیا۔ چند لمحے وہ فون کے پاس کھڑا کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے ریسیور کریڈل پر رکھا اور دوسرے کمرے میں چلا آیا۔ چائے میز پر موجود تھی اور شاید سلیمان ابھی رکھ کر گیا تھا، کیونکہ ٹی پاٹ سے بھاپ نکل رہی تھی۔ وہ چائے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کا ذہن اب بھی اسی ادھیڑ بن میں لگا ہوا تھا کہ چینی بابا کون سا طریقہ اختیار کرتا ہے کہ ایک اچھا بھلا آدمی کینسر کا مریض بن کر مہینے 2 مہینے میں موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے۔ کینسر ایسا مرض نہیں تھا کہ بغیر انجیکٹ کیے کوئی اس میں مبتلا ہو جائے۔ جب تک اس بیماری کے خاص جراثیم کسی انسان کے جسم میں نہ پہنچائے جائیں وہ اس میں مبتلا نہیں ہو سکتا تھا، مگر یہاں تو ہڈیوں کا کینسر تھا اور یہ 1000 میں سے کسی ایک کو لاحق ہوتا تھا۔ چینی بابا آخر کیا کرتا ہے کہ اس کے مریض ہڈیوں کے کینسر کا شکار ہو جاتے ہیں؟ عمران نے جتنا غور کیا یہی بات سامنے آئی کہ جو بھی اسرار ہے وہ سب اسی لاکٹ، کڑے یا اس انگوٹھی میں پوشیدہ ہے جو چینی بابا تحفتاً اپنے شکار کو دیتا ہے۔ اب جب تک کوئی ایسا ہی تحفہ ہاتھ نہ لگتا اس اسرار کا پردہ چاک نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ چینی بابا کا ایک دوسرا گھناؤنا روپ سامنے آیا تھا، اور وہ تھا ضرورت مند خواتین کو بے عزت کرنا اور بعد میں ان کو بلیک میل کرنا۔ یقینی بات ہے کہ ان معاملات کے پیچھے اگر صرف چینی بابا ہی کا ذہن ہے تو وہ بہت چالاک اور ذہین انسان ہے۔ چائے ختم کر کے وہ فلیٹ سے نکل آیا۔ اب وہ فیاض سے ملنا چاہتا تھا۔ اس سے مل کر وہ یہ معلوم کرنا چاہتا تھا
کہ اس کے چاروں کیسوں میں مرنے والوں میں سے کسی کے پاس سے کوئی تحفہ ہاتھ لگا یا نہیں۔ اگر ان چاروں کے پاس سے نہیں ملا تو کوئی ایسا کیس سامنے ہو جس میں چینی بابا کے شکار کو تحفہ مل چکا ہو۔ یہ اسرار تحفہ ملنے کی صورت میں ہی حل ہو سکتا تھا، اور چونکہ یہ تحفے سونے کے ہوتے تھے اس لیے لازمی تھا کہ چینی بابا ایسے تحفے صرف انہی لوگوں کو دیتا ہوگا جن سے وہ کافی رقم بٹور سکے اور ان کے مخالفوں کی موت کے بعد ان کو بلیک میل بھی کر سکے۔ بلڈنگ سے باہر نکلنے کے بعد اس کا ارادہ گیراج کی طرف جانے کا تھا تاکہ وہ وہاں سے اپنے لیے گاڑی نکال سکے، مگر چند قدم چلنے کے بعد اسے اپنا ارادہ ملتوی کر دینا پڑا۔ اس کی وجہ وہ آدمی بنا تھا جو اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ وہ ایک مضبوط تن و توش کا آدمی تھا، چہرے مہرے سے ان لوگوں کی صف میں سے لگتا تھا۔ وہ بظاہر شریف نظر آتے تھے مگر در حقیقت وہ پیشے ور قاتل اور اعلیٰ پائے کے گنڈے ہوتے ہیں۔ اس نے اپنا رخ چند قدم چلنے کے بعد گیراج کی طرف سے ہٹا دیا۔ اب وہ اپنی گاڑی نہیں نکالنا چاہتا تھا، اور اس کی وجہ اس کی محتاط طبیعت ہی نہیں، دور اندیشی بھی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی اب کوئی اور گاڑی برباد ہو۔ اب تک پچھلے کیسوں میں وہ اپنی کئی گاڑیوں سے ہاتھ دھو چکا تھا۔ ایک گاڑی تو فیاض کی موجودگی میں تخریب کاروں کے پھینکے ہوئے ایک بم نے تباہ کر دی تھی، اور ان دونوں کو جان بچانے کے لیے چلتی گاڑی سے کودنا پڑا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ عمران کو اسی گاڑی کی بنا پر مجرموں کا سراغ ملا تھا جس سے ان کی گاڑی پر ایک ہینڈ گرنیڈ پھینکا گیا تھا۔ عمران نے گزرتی ہوئی ٹیکسی روکی اور فیاض کا پتہ بتا کر بیٹھ گیا۔ ٹیکسی کے حرکت میں آتے ہی اس نے مڑ کر دیکھا، اس کا تعاقب کرنے والا تیزی سے ایک جانب دوڑ رہا تھا۔ پھر اس نے فٹ پاتھ کے کنارے کھڑی ہوئی ایک گاڑی کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گیا۔ عمران کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھر آئی، کچھ تو خون سے بھرپور شفاف مسکراہٹ۔ وہ اس آدمی کو شناخت کر چکا تھا۔ یہ آدمی گزشتہ رات اس وقت ٹپ ٹاپ میں نظر آیا تھا جب فیاض اس کی میز سے رخصت ہو رہا تھا۔ وہ عمران والی میز سے تیسری میز پر بیٹھا تھا۔ پھر جب عمران وہاں سے اٹھا تو وہ بھی اٹھا تھا۔ اس کی طرح کچھ اور لوگ بھی ٹپ ٹاپ سے رخصت ہو رہے تھے، اس لیے اس نے ان پر دھیان نہیں دیا تھا، مگر اب اسے دیکھ کر اسے سوچنا پڑ گیا تھا۔ مگر اس وقت اس کی یہاں موجودگی اس بات پر دلیل تھی کہ وہ آدمی گزشتہ رات اس کا تعاقب کرتا ہوا فلیٹ تک آیا تھا اور وہ اس سے بے خبر ہی رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں خود کو برا بھلا کہنے لگا، اس لیے کہ اب وہ غفلت برتنے لگا تھا، ورنہ اگر وہ ہوشیار ہوتا تو ناممکن تھا کہ وہ گزشتہ رات ہی اس کے وجود سے آگاہ نہ ہو جاتا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، اب اس کی گاڑی ایک مخصوص فاصلے سے اس کے پیچھے آ رہی تھی۔ عمران نے سر ہلا دیا۔ وہ فیاض سے ملاقات کرنے کے بعد ہی اس آدمی کے بارے میں سوچنا چاہتا تھا۔ اس کا اسے یقین تھا کہ وہ آدمی چینی بابا ہی کا ہوگا، اور چونکہ فیاض گزشتہ 15 دن سے چینی بابا کی نگرانی کر رہا تھا، اس لیے ناممکن تھا کہ چینی بابا اپنی نگرانی سے آگاہ نہ ہو جاتا۔ اس جیسے چالاک آدمی اپنے گرد و پیش پر کڑی نگاہ رکھتے ہیں۔ محکمہ خفیہ کے دفتر کے سامنے اس نے ٹیکسی رکوائی اور اتر کر کرایہ ادا کرنے لگا۔ تعاقب کرنے والا بھی اپنی گاڑی فٹ پاتھ سے لگا چکا تھا۔ عمران آفس کی حدود میں داخل ہو گیا۔ فیاض کے کمرے کے سامنے ایک چپڑاسی موجود تھا۔ عمران نے اس سے فیاض کے بارے میں پوچھا تھا۔ موجود ہیں صاحب، مگر اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، چپڑاسی نے کہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں اجازت کب مانگ رہا ہوں پیارے؟ عمران نے بڑی سنجیدگی سے سر ہلا کر کہا، میں تو خیریت پوچھنے آیا تھا، کہو بچے کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں صاحب، مگر آپ اندر نہیں جا سکتے، چپڑاسی نے کہا۔ پچھلی دفعہ آپ ایک دم ہی اندر چلے گئے تھے تو بعد میں صاحب نے برا بھلا کہا تھا۔ اچھا، عمران نے دیدے نکالتے ہوئے کہا۔ فیاض کی یہ جرت کہ وہ میرے جانے کے بعد مجھے برا بھلا کہے، میں اس سے سمجھ لوں گا، ناہنجار کہیں کا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا صاحب، چپڑاسی نے بوکھلا کر کہا۔ وہ سبھی عمران کو رحمان کے فرزند اور فیاض کے عزیز دوست کی حیثیت سے جانتے تھے۔ پھر اور کیا مطلب تھا؟ عمران نے احمقانہ انداز میں کہا۔ کیا اس نے ڈیڈی کی شان میں بھی کسی قسم کی کوئی گستاخی کی تھی؟ نہیں جناب، یہ بات نہیں ہے، چپڑاسی بوکھلا گیا تھا۔ ویسے وہ دروازے پر جمع کھڑا تھا۔ پھر کیا بات ہے؟ عمران نے کہا۔ وہ صاحب، کیپٹن صاحب نے مجھے برا بھلا کہا تھا، چپڑاسی نے کہہ ہی دیا۔ اچھا،
عمران نے کہا۔ اس کے دیدے حلقوں میں تیزی سے گردش کر رہے تھے۔ اس کی یہ جرت کہ وہ تم جیسے اچھے اور خاندانی آدمی کو برا بھلا کہے۔ اب دیکھیے نا صاحب، میں عمر میں ان سے بہت بڑا ہوں، چپڑاسی نے ذرا سی ہمدردی پا کر کہا، اور وہ سب کے سامنے بے عزتی کر ڈالتے ہیں۔ سمجھ لوں گا اس بے ادب سے، عمران نے اسے باتوں میں لگا کر دروازے سے کھسکاتے ہوئے کہا۔ اگر مرغا بنوا کر ککڑوں کو نہ بلوائی تو نام علی عمران نہیں، مگر میرا نام نہ لیجیے گا صاحب، چپڑاسی نے کہا۔ اسے خدشہ ہو گیا کہ کہیں عمران فیاض کے سامنے اس کا نام نہ لے دے اور وہ پھر اس پر چڑھ دوڑے۔ نہیں، فکر مت کرو، عمران نے کہا، پھر ارے کہہ کر اس طرح چپڑاسی کے پیچھے دیکھا جیسے وہ کسی کو وہاں دیکھ کر حیران رہ گیا ہو۔ چپڑاسی نے مڑ کر دیکھا۔ اس طرح دروازے میں اتنی جگہ پیدا ہو گئی کہ عمران اندر گھس سکتا، کیونکہ مڑنے سے چپڑاسی دروازے سے کافی ہٹ گیا تھا۔ عمران نے چیخ اٹھائی اور گڑاپ سے دروازہ کھول کر اندر پہنچ گیا۔ اپنے عقب میں اس نے چپڑاسی کی ارے ارے کی آوازیں سنی تھیں، مگر اب تو وہ اندر آ ہی چکا تھا۔ وہ فیاض کو گھور رہا تھا جو اسی کی طرف دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کی سیکرٹری بڑے انہماک سے کاغذات کی ایک فائل کھولے کچھ لکھ رہی تھی۔ چپڑاسی سے اوٹ پٹانگ گفتگو کرتے ہوئے تمہیں اپنی عزت کا بھی خیال نہیں آتا، فیاض نے عمران کو گھورتے ہوئے کہا، اور عمران آگے بڑھ کر ایک کرسی پر ڈھیر ہوتے ہوئے بولا، عزت اور بے عزتی وہاں ہوتی ہے سپر فیاض جہاں وہ موجود ہو، اپنی نہیں تو میری ہی عزت کا خیال کیا کرو۔ فیاض جھلا کر بولا، اچھا، عمران نے احمقانہ انداز سے کہا، تو پھر سپر جیب سے رومال نکالو فوراً، کیا لغویت ہے یہ؟ فیاض جھلاہٹ بھرے لہجے میں بولا، رومال لغویت نہیں ہے سپر، عمران نے کہا، بلکہ وہ لغویت صاف کرتا ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہی کہ اس سے پہلے کہ کوئی دوسرا اس سے واقف ہو رومال جیب سے نکال لو۔ عمران، کیا تم ایسی ہی احمقانہ باتوں کے لیے یہاں آئے ہو؟ اب تم نے ایسی باتیں شروع کر دی سپر، تو میں کیا کروں؟ عمران نے کہا، میں تو کسی دوسرے مقصد کے لیے آیا تھا، مگر یہاں تم چپڑاسی کو دروازے پر کھڑا کر کے اپنا کلا داغدار کر رہے تھے کیا؟ بے ساختہ فیاض کا ہاتھ اپنے گال پر چلا گیا۔ اوہ، اس پر نہیں، عمران نے کہا، لال نشان دوسرے گال پر ہے، کیا حماقت ہے؟ فیاض جھیمتے ہوئے لہجے میں بولا۔ پھر اس نے رومال جیب سے نکالتے ہوئے گھور کر اپنی سیکرٹری کو دیکھا تھا۔ ہاں، اسے گھورنے سے کیا ملے گا سپر، عمران نے کہا، اب رنگ ہی کچا ہو تو تمہاری سیکرٹری بیچاری کیا کر سکتی ہے؟ احمق ہے۔ پیاز جھیمپ مٹانے کے لیے غرا کر بولا، احمق نہ ہوتی تو وہ ملاوٹ والی چیز کیوں خریدتی؟ عمران نے کہا، ویسے سپر، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ یہ داغ کیسے گال پر آیا تھا؟ عمران، اپنے آنے کا مقصد بیان کرو ورنہ دفع ہو جاؤ، فیاض نے کہا۔ وہ اپنی پول کھل جانے پر جھمپا لگ رہا تھا اور اس جھیم کو غصے میں چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ تو بیان کروں گا ہی، عمران زج کرنے پر آمادہ نظر آ رہا تھا، مگر کیا دوسرا صاف رومال تمہارے پاس نہیں ہے سپر؟ اس سے تو گال گلاب ہو کر رہ گیا ہے۔ اوہ، تم پیاز گرا کر دانت کچکچانے لگا۔ نہ سپر نہ، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ایسا نہ کرو ورنہ دانتوں کی اصلی چمکدار سطح غائب ہو جائے گی اور تم درد شکم میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ ایسی کی تیسی درد شکم کی تم چلتے پھرتے نظر آؤ۔ کیوں؟ عمران نے حیرت سے کہا، کیا اس سے پہلے تم نے مجھے چلتا پھرتا نہیں دیکھا؟ عمران نے کہا۔ عمران کے بچے، پیاز دانت پیس کر بولا، ابھی ملک عدم میں ہی ہیں۔ عمران نے سر ہلایا، چلو اٹھو، کھڑے ہو جاؤ، پھاڑ کھانے والے لہجے میں بولا، اور عمران کے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ وہ چند لمحے شرارت امیز انداز میں پیاز کو گھورتا رہا، جس کا چہرہ سرخی کے دھبوں سے بھرے رومال سے صاف کرنے پر گلاب ہو رہا تھا۔ اچھا، غصہ تھوک دو، عمران نے کہا، اور آدمی بن جاؤ۔ اب تک کیا حیوان تھا؟ پیاز غرایا۔ پھر میری زبان چل پڑے گی سپر تو وہ نان اسٹاپ ہو جائے گی۔ کہو، کیوں نازل ہوئے تھے؟ پیاز نے اسی پھاڑ کھانے والے لہجے میں پوچھا۔ اس طرح نہیں، غصہ تھوک کر پوچھو، عمران نے موزیکا اڑانے والے لہجے میں کہا۔ پیاز چل لمحے بے بسی سے اسے گھورتا رہا، پھر اٹھا اور کمرے سے ملحق باتھ روم میں چلا گیا۔ 5 منٹ بعد واپس آیا تو اس کا چہرہ صحیح حالت میں تھا۔ اب ٹھیک ہے، عمران نے سر ہلایا۔ ہاں کہو، کیوں آئے ہو؟ پیاز نے
سنجیدگی سے پوچھا۔ شاید سوچا ہو کہ غصہ دکھانے سے وہ عمران کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا سوائے سیکٹری کے سامنے اپنی ہنسی اڑوانے کے۔ ہاں اب ہوئی نا بات، عمران نے کہا۔ اب یہ بتاؤ کہ کوئی ایسا آدمی تمہاری نگاہوں میں ہے جس کے پاس سے چینی بابا کا تحفہ مل سکے؟ نہیں، پیاز نے نفی میں جواب دیا۔ کوئی ایسا آدمی تمہاری نگاہوں میں نہیں ہے جس کو چینی بابا نے کڑا، لاکٹ یا انگوٹھی کا تحفہ دیا ہو اور وہ ابھی زندہ ہو؟ فی الحال جو 4 کیس میرے پاس ہیں ان کے علاوہ اور کوئی کیس میری نگاہوں میں نہیں آیا، پیاز نے کہا۔ یا یوں کہہ لو کہ میں نے اس طرف توجہ نہیں دی تھی۔ پھر کیا گھاس کھودتے رہے؟ عمران برا سا منہ بنا کر بولا۔ کڑے یا لاکٹ کی بات تو تمہاری بات سننے کے بعد ذہن میں آئی ہے، پیاز نے کہا، ورنہ سفلی علوم کے چکر میں انہی بنیادوں پر کام کر رہا تھا۔ اس جدید دور میں بھی تم ان چیزوں پر یقین رکھتے ہو سپر؟ وہ چاروں اموات بڑے پراسرار طریقے پر ہوئی ہیں عمران، پیاز نے کہا۔ 2 ماہ قبل ان سب کے فیملی ڈاکٹروں کی رپورٹ کے مطابق وہ مکمل صحت مند تھے، مگر 2 ماہ کے اندر اندر جب ان کی موت واقع ہوئی تو ان کو ہڈیوں کا کینسر تھا۔ کیا ان کے فیملی ڈاکٹروں نے اس کی وجہ نہیں بتائی کہ 2 ماہ کے اندر ان کو اتنا خطرناک کینسر کیسے ہو گیا کہ وہ اچانک مر گئے؟ وہ خود حیران ہیں، پیاز نے کہا۔ 2 ماہ قبل کے ان کے ایکس رے بھی صاف ہیں، کوئی داغ دھبا نہیں ہے، جبکہ ان کے مرنے سے 1 ہفتہ پہلے کے ایکسروں میں ان کی ہڈیوں پر چھلنی کے سوراخوں کی طرح سے داغ دھبے ہیں، اور وہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کی ہڈیاں گل چکی ہیں اور ان میں سوراخ ہو گئے ہیں، اور تحفہ ان میں سے ہر ایک کو عطا ہوا تھا۔ ہاں، ان اموات میں 2-3 باتیں مشترک ہیں۔ ایک یہ کہ وہ سب کینسر سے مرے ہیں، دوسری یہ کہ ان کو چینی بابا سے تحفے ملے تھے اور ان کے مرنے کے بعد وہ تحفے غائب ہو گئے ہیں۔ تمہاری گاڑی آگے بڑھی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ سوچ رہا ہوں کہ مرنے والوں کے ان رشتہ داروں پر جن پر شبہ کیا گیا ہے کہ وہ ان سے کسی طور رنجش رکھتے تھے اور مرنے والوں کی موت ان کے لیے فائدہ مند تھی، گرفتار کر لوں اور ان پر 3rd ڈگری آزماؤں تاکہ وہ زبان کھول سکیں۔ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، عمران نے کہا۔ اول تو تم ان کے وارنٹ ہی اتنی سی بات پر حاصل نہیں کر سکو گے کیونکہ وہ معروف شخصیتیں ہیں، دوسرے اگر انہوں نے تشدد کے بعد کچھ بتایا بھی تو وہ اتنا ہی ہوگا کہ انہوں نے چینی بابا سے دعا کروائی تھی۔ پھر تم ہی بتاؤ کیا کروں؟ میں نے چینی بابا کے سلسلے میں گزشتہ رات تم سے کچھ کہا تھا۔ ہاں مجھے یاد تھا، اور میں نے 2 آدمی اس کام پر لگا دیے ہیں، پیاز نے کہا۔ وہ لوگ آج شام تک اس بارے میں اپنی رپورٹ مجھے دیں گے تو میں تمہیں مطلع کر دوں گا۔ کیا وہ براہ راست چینی بابا سے پوچھ گچھ کریں گے؟ ہاں ظاہر ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس ان کے بارے میں معلومات کرنے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ عمران نے ہنکارا بھرا۔ پیاز کی بات بڑی حد تک ٹھیک تھی، ظاہر ہے جب تک چینی بابا کی زمینوں کے بارے میں یہ علم نہ ہو اور صوبے کے کس حصے میں ہیں تو وہ تحقیقات کس طرح کر سکتے تھے؟ عطا پتہ تو چینی بابا ہی بتاتا۔ اس کے علاوہ بھی ایک طریقہ تھا، عمران نے کہا۔ تمہارے آدمی مریدوں کے حلقے میں شامل ہو کر اس کے آدمیوں سے معلومات حاصل کر سکتے تھے۔ وہ ایک لمبا راستہ ہوتا، پیاز نے کہا، جبکہ میں جلد از جلد اس معاملے کو ختم کرنا چاہتا ہوں تاکہ دوسرے کیسوں کے لیے وقت نکال سکوں۔ ٹھیک ہے، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ سپر، جب تمہارے آدمی رپورٹ دے دیں تو اس سے مجھے مطلع کرنا مت بھولنا، اسی صورت میں تعاون کر سکوں گا۔ ٹھیک ہے، پیاز نے اسبات میں سر ہلایا۔ بس تو ٹاٹا، عمران نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ ارے رکو تو صحیح، پیاز نے چلا کر کہا۔ کیا چائے وغیرہ نہیں پیو گے؟ کریڈٹ کر لو سپر، عمران نے کہا اور دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ باہر چپراسی موجود تھا۔ اسے باہر نکلتے دیکھ کر اس نے برا سا منہ بنایا تھا۔ یہ لو چائے پی لینا، عمران نے 10 کا نوٹ اسے دیتے ہوئے کہا۔ میں نے تمہارے سور نہیں، یعنی میرا مطلب ہے سپر فیاض سے اس بارے میں بات کر لی ہے۔ ان کا موڈ بہت خراب ہے صاحب، اب مجھ پر ڈانٹ پڑے گی، چپراسی نے پھولے ہوئے منہ سے کہا۔ عمران نے ایک اور نوٹ نکال کر اسے دیا اور بولا، لو یہ 10 ڈانٹ پڑنے کے، اب تو خوش ہو؟ بس جی، وہ آپ جیسے لوگوں ہی نے ہمیں سہارا دیا ہوا ہے، چپراسی نے نوٹ لے کر جیب میں ٹھونستے ہوئے کہا، ورنہ کیپٹن صاحب تو سوکھا ٹرخا دیتے ہیں۔ اچھا باقی پھر کبھی
عمران نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ اب وہ گیٹ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ حل نہیں ہو سکا تھا۔ وہ صفیہ اور دوسرے مرحومین کے ورثاء سے بھی ملنا چاہتا تھا، مگر اسے ابھی اپنے تعاقب میں آنے والے کو بھی دیکھنا تھا۔ اس کے لیے اس نے اپنے ذہن میں ایک لائحہ عمل ترتیب دے لیا تھا اور اب اسی پر عمل کرنا چاہتا تھا۔ باہر وہ موجود تھا اور اپنی گاڑی میں بیٹھا بظاہر اخبار کا مطالعہ کر رہا تھا۔ عمران پیدل ہی چل پڑا۔ فٹ پاتھ پر ہی مرنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ چینی بابا کا آدمی نہ ہوتا۔ اس کے شہر میں سینکڑوں جرائم پیشہ دشمن تھے، ممکن تھا وہ انہی میں سے ہوتا اور اس کے فٹ پاتھ سے اترتے ہی اسے کچل دیتا۔ ایک جگہ سگریٹ کی دکان پر رک کر اس نے خواہ ایک ماچس خریدی۔ مقصد صرف یہ دیکھنا تھا کہ آیا وہ پیچھے آ رہا ہے یا نہیں۔ وہ آ رہا تھا۔ اس کی گاڑی رینگنے کی رفتار سے آگے بڑھ رہی تھی۔ عمران آگے بڑھ کر ایک چھولے والے کے پاس رک گیا۔ بابو جی کو مکس پلیٹ مارو۔ ٹھیلے والے نے ہانک لگائی، کیونکہ اس کے ٹھیلے کے گرد 3 بینچیں پڑی ہوئی تھیں۔ پانی کا ایک ڈرم تھا، ایک دہی کا بڑا ٹینکی نما ڈبہ تھا اور 4-5 کنستروں میں چھولے، دہی بڑے، کٹے ہوئے آلو، پاپڑی اور پیاز وغیرہ رکھی ہوئی تھی اور کئی لڑکے پلیٹوں میں انہیں نکال رہے تھے۔ بھیا ذرا آہستہ مارنا، عمران نے کہا اور وہ چونک پڑا۔ کیا بولا صاحب آپ نے؟ یہی کہ پلیٹیں ذرا آہستہ ماریں، میری ہڈیاں بہت نازک ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ٹوٹ پھوٹ جائے۔ عمران نے احمقانہ انداز میں دیدے نچاتے ہوئے کہا۔ لو بھائی کا بات سنو، چھولے والے نے دوسروں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر عمران سے پوچھا، کیا تازہ چھوٹ کر آیا ہے صاحب؟ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ ہمارے پاس دن میں سینکڑوں آدمی آتا ہے صاحب، چھولے والے نے فخر سے کہا، اور ہم ہر ایک کو پہچان لیتا ہے، کبھی بھول چوک نہیں ہوا۔ اچھا، عمران نے اس طرح سر ہلایا جیسے اس کی بات پر ایمان لے آیا ہو۔ پھر اسے تیز مرچوں کی ایک پلیٹ زہر مار کرنی ہی پڑی تھی۔ مکس پلیٹ ختم کر کے اس نے 2 گلاس پانی پیا، پھر پیسے دے کر سی کرتا ہوا آگے بڑھا اور ایک ٹیکسی روک کر اس میں بیٹھ گیا۔ اس کے منہ سے ہائے اور سی کی آوازیں اب بھی جاری تھیں۔ کیا ہوا صاحب؟ ڈرائیور نے ازراہ ہمدردی پوچھ لیا۔ وہ مم ہائے مکس ہائے سی، عمران اٹک کر بولا۔ میں سمجھا نہیں صاحب، ڈرائیور نے حیرت سے کہا۔ سمجھنے کے لیے تمہیں بھی تیز مرچوں کی ایک مکس پلیٹ کھانی پڑے گی، عمران نے ہائے اور سی کے درمیان کہا اور وہ ہنس پڑا۔ سمجھ گیا صاحب، بہرحال کہاں جانا ہے بولیے؟ سیدھے ہی چلتے رہو، جہاں اترنا ہوگا بتا دوں گا۔ گھومنا چاہتے ہیں صاحب؟ ڈرائیور نے پوچھا۔ اس وقت تو میرا پورا جسم گھوم رہا ہے پیارے، عمران رانوں پر ہاتھ مارتا ہوا بولا۔ 14 طبق روشن ہو گئے ہیں مکس پلیٹ کھا کر۔ ڈرائیور خاموش ہو گیا۔ وہ شاید اسے کریک سمجھا تھا، اسی لیے اس نے عمران کے ساتھ سر کھپانا بیکار سمجھا تھا۔ بس روک دو پیارے، عمران نے کہا۔ پھر ٹیکسی کے رکتے ہی کرایہ ادا کر کے وہ اتر گیا تھا۔ ٹیکسی کے آگے بڑھتے ہی وہ آگے بڑھا اور ٹپ ٹاپ میں داخل ہو گیا۔ ہال میں اس نے ایسی میز منتخب کی تھی جہاں سے خارجی اور داخلی دروازوں پر نگاہ رکھ سکے۔ چند لمحے بعد ہی تعاقب کرنے والا اندر آیا اور اس پر اچٹتی سی نظر ڈال کر اگلی ایک میز پر بیٹھ گیا۔ عمران نے ویٹر کو بلا کر مونگ کی دال کا آرڈر دیا تھا۔ ابھی لایا صاحب، ویٹر نے کہا اور لوٹ گیا۔ وہ سبھی عمران کو اچھی طرح سے جانتے تھے اور اس کی عادات و اطوار سے بھی آگاہ تھے۔ 10 منٹ بعد اس نے عمران کے سامنے مرغ کی بریانی اور مرغ روسٹ لا کر رکھ دیا۔ ہمیں ہائیں؟ عمران نے حیرت سے پلیٹوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے تو تمہیں مونگ کی دال کا آرڈر دیا تھا۔ یہ وہی ہے صاحب، ویٹر نے ادب سے کہا۔ کیا مجھے الو سمجھ رکھا ہے؟ عمران نے آنکھیں نکال کر کہا کہ میں مرغ اور مونگ کی دال میں فرق نہیں کر سکتا۔ ہائیں، ہمارے ہاں اسے مونگ کی دال ہی کہتے ہیں صاحب، ویٹر نے اطمینان سے کہا۔ اور عمران اپنی کھوپڑی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سوچنے لگا کہ اب ویٹر بھی اس کی حماقتیں سمجھ کر اسے گھسنے لگے ہیں۔ اور پھر مرغ کسے کہتے ہیں؟ اس نے ویٹر کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ وہ زندہ ہوتا ہے صاحب، ویٹر نے کہا۔ حلال کرنے کے بعد اسے مونگ کی دال کہا جاتا ہے اور میں وہی لایا ہوں۔ اچھا، عمران نے سر ہلا کر کہا۔ پھر اس نے کنکھیوں سے دیکھا۔ اس کا تعاقب کرنے والا بھی
वेटर को खाने ही का आर्डर नोट करवा रहा था, वो फिर बोला, 2-4 मूलियाँ भी ले आओ। बेहतर जनाब, वेटर ने कहा और तेज़ी से टल गया। इमरान ने इत्मीनान से लंच किया, फिर कॉफ़ी मंगाई और आहिस्ता आहिस्ता पीने लगा। वो वक्त गुजार रहा था। दफतन इसके जहन में एक ख्याल उभरा था। सफ्तर की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी बाबा इन औरतों को ब्लैकमेल करता था, जो इसके फंदे में फंसकर शिकार हो जाती थी। तो क्या ये बात मुमकिन नहीं थी वो इन लोगों को भी ब्लैकमेल करता हो, जिनको अपने पुरस्रार तोहफे के ज़रिए उसने कसीर दौलत का मालिक बनवा दिया था। यानी इनके अजीज़ या रिश्तेदार को पुरस्रार तोहफे के ज़रिए हलाक कर डाला था। यकीनन ऐसा होगा। चीनी बाबा जिन औरतों को ब्लैकमेल कर सकता था, तो वह इन लोगों को कभी नहीं छोड़ सकता था, जो इसकी वजह से अपने हरीफों को राह से हटाकर दौलतमंद बने थे। कुछ सोचकर वो उठा और काउंटर पर पहुंचकर डायरेक्टरी उठाई और वर्क गर्दानी करने लगा। इसने 3-4 फ़ोन नंबर नोट किए, फिर डायरेक्टरी रखकर इंस्ट्रूमेंट अपनी जानिब खिसकाया और एक नंबर डायल करने लगा। ये नंबर जूलिया की सहेली सफ़िया के जेठ मजीद का था। हेलो, कौन साहिब हैं? चंद लम्हे बाद दूसरी जानिब से एक मर्दाना आवाज़ उभरी। मिस्टर मजीद हैं? इमरान ने गुज़श्ता रात सुनी हुई चीनी बाबा की आवाज़ लबो लहजा जहन में लाकर उसी अंदाज में बोलते हुए कहा, ओह, आप हैं पीर साहिब? दूसरी जानिब से कहा गया। जी हाँ, मैं बोल रहा हूँ। क्या ख्याल है तुम्हारा? इमरान ने मायनी खेज लहजे में कहा। पीर साहिब, आपके करम से मुझे मेरा गौहरे मकसूद तो मिल गया है, मगर क्या? इमरान चीनी बाबा के लहजे में गुर्राया। मगर वो सफ़िया की बच्ची आड़े आ रही है, कहती है अरशद की दौलत पर उसका हक है। वो सही कहती है, इमरान ने कहा। फिर मैं क्या करूं पीर साहिब? मजीद की आवाज़ आई। अब तक मैंने सरप्रस्त की हैसियत से अरशद के सारे कारोबार पर कब्ज़ा तो कर लिया है, मगर ये मलकियत उसी वक्त बनेगा जब सफ़िया राज़ी हो जाए या इसका कांटा निकल जाए। हलाल कर डालो। इमरान ने मायनी खेज लहजे में कहा। एक दफ़ा अरशद की ज़िंदगी में ही ज़बरदस्ती हलाल कर चुका हूँ पीर साहिब, मगर वो अब किसी तरह का मौका नहीं दे रही। बहुत बिफरी हुई लग रही है। फिर मैं क्या कर सकता हूँ? इमरान ने कहा। इसका कोई हल ना निकला पीर साहिब, तो मैं आपका मुतालबा किसी तौर पूरा ना कर सकूँगा। क्या मतलब है तुम्हारा? इमरान गुर्राया। वैसे मजीद के इस जुमले ने इसके ख्याल की तस्दीक कर दी थी और ये बात यकीनी हो गई थी कि चीनी बाबा बड़े पैमाने पर ब्लैक मेलिंग भी कर रहा था और ब्लैक मेलिंग स्टफ़ जिस तरह मुहैया हो रहा था वो अच्छी तरह जानता था। मेरा मतलब ये है पीर साहिब कि मेरी माली हालत ऐसी नहीं है कि मैं 2 लाख रुपए फौरी तौर पर आपको अदा कर सकूं। मजीद की बौखलाई हुई आवाज़ आई। अरशद की दौलत कम नहीं है, ये रकम तुम जल्द पहुंचा दो। इमरान गुर्राया। रह गया सफ़िया का मसला, तो अगर तुम इसे नहीं संभाल सकते तो फिर सौदा कर लो। यकीनन जनाब, यकीनन, मजीद की पुरजोश आवाज़ उभरी। फिर फुर्सत में बात कर लेना, इमरान ने कहा और राब्ता मुनक़ता कर दिया। इसने दूसरी बार नंबर घुमाए। इस बार इसने शाहिदा के नंबर घुमाए थे।